تو روہنگیا کے جو مسلمان تھے ان کو بھی جو ہے وہ برے طریقے سے مارا گیا، پیٹا گیا، ان کو ہلاک کیا گیا، شہید کیا گیا، اور خواتین کے ساتھ جس طرح زیادتی ہوئی وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو کیا یو این او نے اس چیز کو روک سکے، ہیومن رائٹس وائلیشنز کو؟ دیز ہیومن رائٹس وائلیشنز obviously no not at all۔ پھر اسی طرح اگر آپ کشمیر میں دیکھیں، ہیومن رائٹس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، آج 10 دسمبر ہے اور 10 دسمبر کا دن انٹرنیشنل سطح پر ہیومن رائٹس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یونائٹڈ نیشنز کا جب قیام عمل میں آیا تو 1948 میں ایک یونیورسل ڈیکلریشن فار ہیومن رائٹس جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کیا گیا، جس پر آلموسٹ 56 ممالک نے 56 ممالک نے اس کے اوپر دستخط کیے، اور اس طرح یہ یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس بنا، اور اسی اعتبار سے جو ہے وہ 10 دسمبر کو ہر سال ہیومن رائٹس ڈے کے طور پر ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں۔ اور بیسک جو پرپس تھا اس دن کے منانے کا وہ وہی تھا جو اڈاپٹ کیا ڈیکلریشن، جس کا بنیادی فیچر یہ تھا کہ آل آر بورن فری، تمام جو ہیں وہ جہاں بھی کوئی شخص پیدا ہوا ہے وہ فری ہے، وہ آزاد ہے، اور اس کی ڈگنیٹی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کی جائے گی۔ وہ اپنے مذہب میں آزاد ہے، وہ اپنی سیولائزیشن میں، کلچر میں آزاد ہے، وہ اپنی اظہار رائے کی جو اس کو آزادی ہے وہ اس کو حاصل ہے، اور وہ اس کو سلیوری جو غلامی ہے وہ اس کو غلام نہیں رکھا جا سکتا، اس طرح اس کو غلامی سے بھی آزادی ہے۔ پھر اسی طرح اس کو جو ہے وہ پورے حق ہیں کہ اس کو جینے کا حق دیا جائے، اس کو جینے کی آزادی ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ تفریق نہیں کی جا سکتی، کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا، اور کسی اس بنیاد کے اوپر کہ وہ کسی دوسری رنگ کا ہے، کسی دوسری نسل کا ہے، تو تمام جو ہیومن بینگز ہیں وہ برابر ہیں، وہ ایک ہیں۔ یہ بنیادی فلسفہ تھا ہیومن رائٹس ڈیکلریشن میں جو کہ جاری ہوا، اور اس کے اوپر تمام ممبر ممالک نے، اس وقت کے جو 56 ممبر ممالک نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس جس سے رائٹس کی بات کرتا ہے، جو رائٹس ہمیں ملتے ہیں خواتین سے لے کر، بچوں سے لے کر، بوڑھوں کے، اور پھر ممبر ممالک کے، اور پھر سیولائزیشن کے، اور پھر مذہب کے، پھر انسانیت کے، کیا وہ تمام رائٹس جو ہیں وہ واقعہ ہی یو این نے پروٹیکٹ کیے؟ اور کیا ہم اسی طرح ان رائٹس کی جس کی لیے پھر بعد میں ہم نے قانون سازی کی اور ہم اپنے آئین میں ان رائٹس کو لے کے آئے، کیا اس کی امپلیمنٹیشن اس طرح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ بنیادی سوال ہے جو 10 دسمبر کو بنتا ہے کرنے کا، ان سے بھی جنہوں نے یہ یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کو اڈاپٹ کیا اور ڈکلیئر کیا یو این او نے۔ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو سامنے بڑی تکلیف دہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ تمام دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں، اگر آپ فلسطین میں دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نظر آتی ہیں، اور کس طرح ان کو لاسٹ ایئر بھی اور اس سال بھی جو ہے وہ اسرائیل نے بمباری کر کے جو ہے وہ گھروں کو مسمار کر دیا، بچوں کو شہید کر دیا، جو لوگ تھے جو آلموسٹ کوئی 450 کے قریب جو تھے وہ خواتین، بزرگ، بچے جو ہے وہ اس میں شہید ہوئے، اور اس کے بعد لارج سکیل کے اوپر جو ہے نا گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ سو ویئر از دا یو این او ٹو پروٹیکٹ the rights of these Palestinians? Nowhere, UNO stands nowhere۔ پھر اسی طرح اگر آپ روہنگیا میں دیکھیں تو روہنگیا کے جو مسلمان تھے
ان کو بھی جو ہے وہ برے طریقے سے مارا گیا، پیٹا گیا، ان کو ہلاک کیا گیا، شہید کیا گیا، اور خواتین کے ساتھ جس طرح زیادتی ہوئی وہ ہمارے سامنے ہے. تو کیا یو این او نے اس چیز کو روک سکے، ہیومن رائٹس وائلیشنز کو؟ whether the UNO stopped these human rights violations? Obviously no, not at all. پھر اسی طرح اگر آپ کشمیر میں دیکھیں تو کشمیر میں ایک عرصے سے جو ہے وہ 70 سال سے زائد سے جو ہے وہ بزور طاقت ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، لیکن اس کو نہیں روکا جا رہا. اور پھر گزشتہ 2 سال سے تو وہ کرفیو کا سما ہے، ان کی جو ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کی اس حد تک وہاں پہ ہو گئی ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ انٹرنیٹ بند ہے، وہاں پہ میڈیا کو ایکسیس نہیں ہے، اور ان کو بالکل انسرکل کر دیا گیا ہے، انسلیو کر دیا گیا ہے. تو بات تو بڑی خوبصورت ہے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس میں کہ سلیوری سے آپ کو آزادی ہے، آپ کو سلیو نہیں بنایا جا سکتا، لیکن یہ کیسی آزادی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 80 لاکھ سے زائد جو لوگ ہیں، مسلم ہیں، ان کو کشمیر کے اندر ایک قید گاہ میں رکھا ہوا ہے، اور بزور طاقت جو ہے وہ ڈیلی ہم ہیومن رائٹس وائلیشنز دیکھتے ہیں. تو عراق میں اگر آپ دیکھیں جس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئیں، دا ان اینڈنگ لسٹ ہمیں نظر آتی ہے پوری دنیا کے اندر. پھر اسی طرح اگر آپ اپنے ملک کے اندر کی بات کریں، اپنے ملک میں آئیں، تو ہمیں ہیومن رائٹس کی جو صورتحال دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک تکلیف دہ ہے. وہاں خواتین کے ساتھ تشدد کے واقعات سامنے آتے ہیں، اور ڈومیسٹک وائلنس کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. پھر اسی طرح جو ہے وہ چائلڈ ابیوز کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. پھر اسی طرح جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے، چائلڈ لیبر ہے. اب آئین کہتا ہے کہ 14 سال سے کم کسی بچے کو ملازمت پر نہیں رکھا جا سکتا، اس سے یہ جبری مشقت نہیں لی جا سکتی، کسی سے بھی جبری مشقت نہیں لی جا سکتی. لیکن کیا یہاں پہ لوگوں کی، بڑے بڑے وڈیروں کی، جاگیرداروں کی اپنی جیلیں ہیں جہاں پہ وہ لوگوں کو بند کر دیتے ہیں، وہاں پر ایکسس نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے. پھر یہ کہنے کو تو ہے کہ آپ کا رائٹ ٹو لائف ہے، آئین پاکستان کے اندر دیا ہوا، آپ کا رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے، انوائلیبلٹی ہے، رائٹ اگینسٹ سلیوری ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے. لیکن اب دیکھیں گے تو پھر اسی طرح ڈسکریمنیشن کی بات ہے. لیکن آپ دیکھیں اگر حقیقت میں تو جو غریب آدمی ہے اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو کر رہ گئی ہے، اور وہ فیسلٹیز جو اشرافیہ کو حاصل ہیں، 2% طبقے کو حاصل ہیں، وہ 98% جو عوام ہے وہ بیچارے جو ہے وہ رل گئے ہیں سارے عوام. بجلی پھر مہنگی کر دی گئی ہے، گیس مہنگی کی جا رہی ہے، اور اسی طرح. لیکن اس کی دوسری طرف آپ دیکھیں تو پنجاب حکومت جو ہے وہ نئے خرید رہی ہے، گاڑیاں خرید رہی ہے، اور بلٹ پروف گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. اب ان کا دیکھیں جو وزیر اور مشیر ہیں، ان کا پیٹرول فری ہے، لہذا پیٹرول میں اگر بڑھتا ہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی بجلی فری ہے، وزیروں کی، مشیروں کی. اب یہ دیکھیں کہ ان کو جو یونٹ فری ہیں، یونٹ بڑھتے ہیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی گیس فری ہے، لہذا ان کا جب چولہا جلتا ہے تو بل نہیں چلتا. ان کے جو فون ہیں ان کے اخراجات جو ہیں وہ فری ہیں. کتنے نوکر چاکر ہیں وہ اسٹیٹ ایکسپنس کے اوپر ان کو ملے ہوتے ہیں، وہ فری ہیں. اور دوسری طرف غریب حال عوام ہیں جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، زندگی بسر کرنے کے لیے چھت نہیں ہے، اور وہ کچلے ہوئے عوام ہیں جو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے، اور جن کی اور جو حالت زار اب دیکھنے میں آ رہی ہے. دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں. تو یہ تفاوت جو ہے، یہ بجلی تو سستی ہونی چاہیے تھی عوام کے لیے، لیکن یہ خاص کے لیے کیوں ہے؟ گیس تو سستی ہونی چاہیے تھی عوام کے لیے، لیکن یہ خاص کے لیے کیوں ہے؟
جو بل ہیں اس میں سبسڈی اور جو معافی ہونی چاہیے تھی یونٹ میں، وہ تو ہونی چاہیے تھی غریب عوام کے لیے، لیکن یہ بڑوں کے لیے کیوں ہے؟ تو یہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ کیوں ہے، تو اس کیوں کا جواب ہمیں جو ہے وہ انقلاب فرانس میں پھر ملتا ہے، کہ وہاں بھی یہی تھا کہ اشرافیہ جو 2% اشرافیہ تھی ان کو تمام فیسیلٹیز حاصل تھی، ان کو ایگزمپشن تھی، تمام فیسیلٹیز ان کو ملتی تھی، جبکہ جو دوسری طرف عوام تھی بے حال تھی، ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا۔ وہی صورتحال ہمارے ملک کے اندر ہے کہ عوام کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، اور یہ جو ہے وہ گاڑی ان کے مسائل جو ہیں وہ نئی گاڑی خریدنا ہے۔ اب کوئی ان سے یہ پوچھے کہ یار جو عوام ہیں، عوام کی بنیادی جو ضروریات ہیں وہ اس سے محروم ہیں، اور آپ جو ہے وہ اپنی عیاشی پہ عیاشی کیے جا رہے ہیں، اور آپ صرف اپنی عیاشی کے لیے اقتدار کو انجوائے کیے جا رہے ہیں۔ تو بات صورتحال سامنے آتی ہے کہ شاید حکمران طبقہ کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ غریب کے مسائل کیا ہیں، وہ احساس سے عاری ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ غریب دیوار کے ساتھ لگا رہے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ سیلف سیٹڈ صرف اور صرف اپنی خود غرضی کی بات کرتے ہیں۔ یہ صورتحال جو آج کے دن ہیومن رائٹس ڈے کے اوپر جو ہے وہ بڑی تکلیف دہ نظر آتی ہے۔ آخر ہیومن رائٹس وائلیشنز کب ختم ہوگی؟ ہیومن رائٹس وائلیشنز، تو اس کا جواب بھی ہمیں یہی ملتا ہے تاریخ سے کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز آج جو جس جگہ کھڑے ہیں اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ ایک ڈیکڈز کی، دہائیوں کی اسٹرگل ہے، پھر جا کے خواتین کو رائٹس ملے، پھر جا کے جو ہے وہ بچوں کو رائٹس ملے، پھر جا کے لوگوں کو رائٹس ملے۔ تو یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے۔ تو عوام جب تک جد و جہد نہیں کریں گے اپنے رائٹس کے لیے، کوئی ان کو رائٹس نہیں دے گا۔ زندگی بھیک میں نہیں ملتی، زندگی بڑھ کر چھینی جاتی ہے۔ ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا، جانے سے پہلے ہیومن رائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کا چینل ہے۔ والسلام۔